بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے اور میری عورت بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھا لے اور وہ میرا جانشی ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی سچا جانشی نظر نہیں آتا ہے جو دین کا کام کرے، تبلیغ کرے، تقوی والا ہو، پرہیزگاری والا ہو، معرفت والا ہو، تورات شریف کے احکامات کو نافذ کرنے والا ہو، اس کے مطابق لوگوں کو اعمال پر ابھارنے والا ہو. نہ اپنے یہاں پہ قبیلے میں نہ کوئی ایسا دوسرا جانشی ہونے کے کوئی قابل ہی نہیں ہے. تب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہستہ سے دعا کی تھی. بالکل حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت گاہ میں، جہاں پہ آپ نے بے موسم پھل دیکھے تھے، یقین کر لیا کہ یہ بڑی مبارک جگہ ہے. آپ نے آہستہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت جتنی پوشیدہ کی جائے اتنا اچھا ہے، اتنا ریاکاری سے آدمی جو ہے وہ دور رہتا ہے. اس لیے نفلی عبادات کا اہتمام اپنے گھروں میں کرنے کا حکم ہے، مسجد میں نہیں. یہاں تک کہ سنتیں بھی گھر میں پڑھنے کا حکم ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے اور اس میں گھر میں برکت کا نزول بھی ہوتا ہے. گھر میں نماز پڑھتے رہیں تو جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی برکتیں جو ہے گھر میں بھی نازل ہوتی ہے. تو اگر ایسا ہو، یقین ہو کہ گھر میں جا کے نماز پڑھ سکوں گا نفلی عبادت، تو بہتر ہے، مستحب ہے کہ آپ کیا کریں، گھر میں پڑھیں. لیکن آج کے زمانے میں بڑا مشکل مرحلہ ہے، یہ مشکل کام ہے. آدمی مسجد سے باہر نکلتے ہی سب بھول جاتا، دنیا میں کام میں مگن ہو جاتا ہے. اب نکلتا ہے مسجد کے باہر کہ میں گھر جا کے نماز پڑھوں گا، کوئی دوست مل گیا، کوئی پرانا یار مل گیا، اب اس سے باتیں چلی، پھر ادھر چائے پینے چلے گئے، کھانا کھانے چلے گئے، یا کہیں لے کے چلا گیا، نماز کا خیال چلا گیا. اسی لیے اب آج کے زمانے بڑا مشکل ہے. اسی لیے مسجد میں ہی اب سنت نوافل جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں. ہاں اتنا کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے جو لوگ پابند ہیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئیں تو سنت جو ہے وہ گھر پہ پڑھ کے آئیں. گھر پہ پڑھ کے مسجد میں بھی پڑھنا ہی ہے، گھر پہ ہی پڑھنا ہے. راستے میں تو ملاقات کسی سے ہونی نہیں ہے، آ کے سیدھا مسجد میں آنا ہے. تو اگر ایسا ہو کہ آپ مسجد آ رہے ہوں فجر کے لیے، تو آپ جو ہے سنت جو ہے وہ گھر پہ پڑھ کے آئیے. تو یہ کیا ہے، مستحب ہے، اچھا ہے. اور آپ جب فجر کی سنت گھر میں پڑھیں گے تو اس کی برکتیں صبح ہی صبح آپ کے گھر پہ نازل ہوں گی، اتریں گی. الغرض یہ کہ آپ نے آہستہ دعا کی. آہستہ دعا کرنا زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے، عبادت ہے. تو آپ نے کہا مولا تعالیٰ
اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، یعنی قبیلے والوں کا ڈر ہے، رشتہ داروں کا ڈر ہے کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے، بددین ہو جائیں گے، وہ دین سے بہت دور ہو جائیں گے، کوئی توریت کے احکامات پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی دین کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ اور میرا حال تو یہ ہے کہ میں جو ہے وہ بڑھاپے کے انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ آپ کی عمر شریف جو ہے 120 سال ہو چکی تھی، 120 سال، اور آپ اپنی اہلیہ کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، اور میری عورت بانجھ ہو چکی ہے، میری عورت بانجھ ہو چکی ہے۔ اور آپ کے اہلیہ مبارکہ ان کی عمر جو ہے یہ 98 سال، 98 سال یعنی 98 ایئرس ہو چکے تھی، 100 کو 2 کم۔ لیکن آپ عرض کرتے مولا تعالیٰ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھا لے۔ مولا تعالیٰ اگرچہ میری عمر 120 سال ہو چکی ہے، میرے اہلیہ کی عمر 98 سال ہو چکی ہے، لیکن تیری رحمت کے آگے تو کوئی چیز کم ہے نہیں، اگر تو نوازنا چاہے تو کیا نہیں نواز سکتا ہے مولا تعالیٰ۔ تو آپ نے یہ گزارش کی کہ مجھے جانشی عطا فرما، یا تو مجھ سے عطا فرما، یا میرے رشتہ داروں سے عطا فرما، یا قرابت والوں سے عطا فرما، یا دور والوں سے عطا فرما، یا لے پالک میں کس کو لے لوں، تو نشاندہی فرما کہ میں کس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دوں، تو اس کے ذریعے میرے دین کا کام ہو جائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ میری جانشینی کا بوجھ اٹھانے والا کوئی مجھے جو ہے وہ عطا فرما، یریثنی و یریث من آل یعقوب، جو میرا جانشی ہوں اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، یعنی میرا جانشی یعنی نبوت کے معاملے میں میرا جانشی ہو، دین کے معاملے میں میرا جانشی ہو، اور آل یعقوب کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولاد دین والی تھی، ایمان والی تھی، معرفت والی تھی، جو ہے تقوی و پرہیزگاری والی تھی، تبلیغ کرنے والی تھی۔ مولا تعالیٰ میرا بھی وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی کیا ہو جائے، وہ وارث ہو جائے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر، اسے کیا ہے اپنی رضا عطا فرما، اور اپنے فضل سے اسے جو ہے نبوت عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا جو ہے پیش کی، رکھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کو آپ کی دعا کا جواب عنایت فرمایا، جیسے آپ نے دعا کی تھی اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دعا کا جواب آپ کو عنایت فرمایا، بدلہ عطا فرمایا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آیتوں میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔